جب میرا شوہر آیا تو میں لڑکے کی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا لمبا چوڑا لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میری کچھ سہیلیوں نے تو مجھے چھیڑا بھی کہ سہاگ رات پر تیرا کیا ہوگا، تیرے شوہر میں تو تجھ سے کہیں زیادہ طاقت ہے۔ ان کی بات سن کر اس وقت تو میں شرما گئی تھی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آئے میری جان نکلنے لگی۔ واقعی خیال مجھے ستانے لگا کہ میں ایسے مرد کی گستاخیوں کو کیسے برداشت کروں گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر مرد شادی کی رات خود پر سے قابو کھو دیتے ہیں اور وہ بس اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ خوف ستانے لگا کہ اگر میرے شوہر نے بھی زور زبردستی کچھ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ کچھ ہی دنوں پہلے میں نے انٹرنیٹ پر وہ خبر بھی دیکھی تھی جب سہاگ رات کی دلہن کو بڑی بری حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تھا اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئی تھی۔ یہ بات مجھے اس قدر پریشان کر رہی تھی کہ میں ہر وقت بس یہاں سے وہاں چکراتی پھرتی۔ یہ ایسی بات تھی کہ نہ میں اپنے ماں باپ سے کہہ سکتی تھی، نہ بہنوں سے۔ شرم کا مقام تھا، حیا آڑے آتی تھی، لیکن یہی سوال بار بار مجھے تنگ کرتا تھا کہ نہ جانے میرا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا۔ اسی کشمکش میں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میرا شوہر فہد کمرے میں آیا تو میں اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ گئی۔ وہ ایک گبرو جوان تھا، بہت زیادہ صحت مند، اس کا قد بھی زیادہ تھا۔ اب تک میں نے اسے تصویروں میں ہی دیکھا تھا، پہلی بار روبرو دیکھا تو میری سانس اٹکنے لگی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو شرمانے کی بجائے میں گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ آہستگی سے پوچھنے لگا، شرمین کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کچھ نہ کہا، نظریں جھکا لی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ وہ کسی بھی جارحانہ اقدام سے باز رہا تھا۔ اس نے بہت محبت اور پیار سے مجھے سینے سے لگایا تھا، مجھ سے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے بہت آرام سے اپنا حق مجھ سے وصول کیا تھا۔ تکلیف کے مراحل سے گزرتے ہوئے میں نے بخوشی اپنا اس کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے کسی بھی قسم کا برا رویہ نہیں رکھا تھا۔ میرے دل سے سارے اندیشے اور وسوسے دور ہو گئے تھے۔ میرا شوہر ایک طاقتور مرد تھا، لیکن اگر طاقتور انسان اپنی طاقت صحیح طرح استعمال کرے تو واقعی دلوں کو تسخیر کر سکتا ہے۔ میرے شوہر نے اپنی طاقت سے مجھے پوری طرح تسخیر کر لیا تھا اور میرا دل بھی اس کا ہو گیا تھا۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے پاس لڑکے کی شرافت دیکھ کر شادی کی جاتی تھی۔ اس کی نوکری اور تنخواہ وغیرہ کو بعد میں پوچھا جاتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ وہ کہیں کسی کمپنی میں رات کی شفٹ میں نوکری کرتا ہے۔ میرے والد نے بس اس کی زبان پر بھروسہ کیا تھا اور مجھے رخصت کر دیا تھا۔ شادی کے دوسرے ہی دن میرے شوہر نے کہا کہ اب مجھے اپنی نوکری شروع کرنی ہوگی، میں رات بھر گھر سے باہر رہوں گا، تم گھر کا خیال رکھنا۔ میرے شوہر کے ماں باپ گاؤں والے تھے، اسی لیے میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی تھی۔ میرے گھر والے کہتے تھے کہ گاؤں والے ایسے ہی لمبے چوڑے اور جوان ہوتے ہیں، اس لیے تمہارا شوہر بھی دیکھنے میں کوئی باڈی بلڈر لگتا ہے۔ میرا شوہر باڈی بلڈر تو نہ تھا، لیکن اس کا ڈیل ڈول خوب اچھا خاصا تھا۔ میری شادی کی دوسری ہی رات وہ مجھے چھوڑ کر گھر سے چلا گیا۔ میں نے گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور سکون سے بستر پر لیٹ گئی۔ میں خود بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، 2 راتوں سے نیند نہیں ہوئی تھی، اس لیے شوہر کے جاتے ہی گہری نیند سو گئی۔ لیکن جب صبح میرا شوہر واپس لوٹا تو مجھے اس کے پاس سے عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت تیز لیڈیز پرفیوم ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سینے سے لگایا تو مجھے پھولوں کی خوشبو بھی آنے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ میرا شوہر ایسی کون سی نوکری پر گیا تھا جہاں سے وہ پھولوں کی خوشبو ساتھ لایا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا، آپ کے پاس سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ میری بات پر اس کے چہرے کی تاثرات بدلے، پھر وہ کہنے لگا، آج کل پرفیوم کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے، کوئی پاس سے بھی گزرے تو دوسرے انسان کے کپڑوں میں بھی بس جاتی ہے۔ پھر اس نے ٹیبل پر بیٹھتے ناشتے کی بات کی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ دوڑ کر کے ناشتہ بنا کر لائی، مگر وہ ناشتے سے پہلے کہنے لگا کہ مجھے دودھ میں کچا انڈا ڈال کر لا دو۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا، گرمی عروج پر تھی، ایسی گرمی میں دودھ میں کچا انڈا پینے کی کوئی تک تو نہیں بنتی تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے طاقت کی ضرورت ہے، انسان میں طاقت ہو تو وہ نوکری کرے گا نا، میں ساری رات نوکری کرتا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ طاقت چاہیے، اور پھر ہم گاؤں والے ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، یہ گرمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارے گاؤں میں تو بجلی بھی نہیں ہے، ہم ایسے ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے ناک پر کپڑا رکھتے ہوئے دودھ میں کچا انڈا پھینٹا
اور اسے دیا۔ میرے لیے تو اس کی بدبو بھی ناقابل برداشت تھی، لیکن میرے شوہر نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گلاس بھر دودھ پی لیا اور پھر کہنے لگا کہ اب ناشتہ لگا دو۔ پھر اس نے خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، لیٹتے ہی سو گیا۔ اس کے سونے کے بعد میں نے گھر کی صفائی کی، کھانا وغیرہ تیار کیا۔ دوپہر کے بعد وہ اٹھا تو اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر کر بستر پر پٹک دیا۔ کہنے لگا میری نوکری ایسی ہے کہ ہمیں دن کو رات اور رات کو دن بنانا ہوگا۔ تم ساری رات جو چاہے کرتی رہو، لیکن دن کو تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگا۔ اس کی محبت میں بہت ہی شدت تھی۔ وہ اقرار کر رہا تھا کہ میرے بغیر اس نے یہ رات بڑی مشکل سے کاٹی ہے۔ اس کی محبت پر میں پوری طرح مسرور تھی۔ کچھ گھنٹے میرے ساتھ گزار کر وہ واش روم میں گیا تو پیچھے سے اس کا فون بجنے لگا۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو صرف نمبر آ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ فہد کو آواز دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر نمبر سے فون ہے تو یقیناً کوئی غیر ہوگا۔ میں نے خود فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے ایک زنانہ آواز آئی تھی، فہد تم کہاں ہو؟ تمہارے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، آج جلدی آ جانا، زیادہ دیر نہ کرنا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت جلدی میں تھی اور فہد کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی بات کہہ کر فون بند بھی کر دیا تھا اور میں بس ہکا بکا سی فون کو تک رہی تھی۔ اتنے میں فہد واش روم سے نکل کر آیا اور آتے ہی اس نے میرے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ کہنے لگا کس کا فون تھا؟ تو تم نے میرا فون کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ انجان نمبر سے تھا، اس لیے میں نے فون اٹھا لیا۔ میری بات سن کر فہد نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہنے لگے میرے دوست یار کا فون ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر تمہاری آواز سنے۔ مجھے حیادار اور شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں۔ میں نے تم سے شادی بھی اسی لیے کی ہے کیونکہ تم بہت ہی شریف اور پردے دار لڑکی ہو، اس لیے آئندہ تم میرا فون نہ اٹھانا۔ میں نے عجیب نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی اور وہ آپ کو رات کو جلدی آنے کا کہہ رہی تھی۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ فہد آئینے کے آگے کھڑے اپنے بال سکھانے لگے تھے۔ میری بات سن کر ایک دم چونک کر پلٹے، پھر آہستگی سے کہنے لگے وہ میری میڈم ہے، دراصل میری رات کی نوکری ہوتی ہے اور اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ کل میں تھوڑا دیر سے پہنچا تھا تو اسی لیے انہوں نے فون کیا ہوگا۔ فہد کی بات پر میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا، بلکہ عجیب سے وسوسے میرے دل میں سار اٹھانے لگے تھے۔ یہ کیسی میڈم تھی جو فون کر کے ایک ملازم کو جلدی آنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ بھی اس قدر بے تاب ہو کر؟ ایسی کون سی نوکری تھی فہد کی کہ جس میں ان کی ذرا سی دیر ان کی میڈم کے لیے اتنی مشکل تھی؟ میں اٹھ کر فہد کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دیکھنے لگی۔ فہد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگے شک نہ کرو بلکہ تیار ہو جاؤ، میں پہلے تمہیں تمہارے میکے لے کر جاؤں گا اور پھر ہی اپنی نوکری پر جاؤں گا۔ آج رات تم اپنے گھر گزار لینا، تمہاری اماں بھی خوش ہو جائیں گی۔ فہد نے خوش دلی سے مجھے میکے چھوڑنے کی بات کی تھی۔ میں فہد سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کی نوکری کیا ہے، کیونکہ اس بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن اس وقت میں سوال جواب کر کے ان کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں نے رخصتی کے وقت مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھائی تھی کہ بلا ضرورت شوہر سے سوال جواب نہ کرنا۔ وہ باہر جا رہا ہو تو اسے نہ ٹوکنا، بار بار یہ نہ پوچھنا کہ کہاں جا رہے ہو، اس کی نوکری کو لے کر بھی اسے پریشان نہ کرنا۔ اس لیے میں نے خاموشی سے اپنا تھوڑا سا سامان رکھا اور پھر فہد کے ساتھ نکل گئی۔ فہد نے پہلے مجھے پارک کی سیر کرائی، پھر ہم نے باہر ڈنر کیا اور پھر اس کے بعد اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر انہوں نے مجھے میرے میکے چھوڑا۔ میرے ماں باپ سے خوش دلی سے ملے، سلام دعا کی اور پھر اپنی نوکری پر چلے گئے۔ جاتے جاتے کہہ گئے کہ میں صبح تمہیں خود یہاں سے پک کر لوں گا۔ کتنا کچھ انہوں نے میرے لیے کیا تھا، اس کے بعد میں ان پر شک کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ واقعی ان کی میڈم کی کال ہوگی۔ مجھے گھر آ کر آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ میری پاس پڑوس والی سہیلیوں کو میرے آنے کا پتہ چل گیا۔ وہ سب کی سب دوڑی چلی آئیں، ان میں سے کچھ منگنی شدہ تھیں، کچھ کی شادی قریب تھی۔ ہم سب سہیلیاں پھر سے واپس میرے کمرے میں جمع ہوئیں تو میری سہیلیاں مجھے چھیڑنے لگی۔ ہر کوئی سہاگرات کے حوالے سے سوال جواب کر رہا تھا، ہر کوئی پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے فہد کو کیسے برداشت کیا، اور میں سب کی باتوں پر انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میرا غصہ مصنوعی تھا، ہم سہیلیاں تھیں، اکثر ایک دوسرے کو چھیڑتی تھیں۔ پھر وہ لوگ پوچھنے لگیں کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں، تو میں نے ہاں میں سارے ہلا دیا، اور اس کے بعد کچھ دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ رات 1 بجے کے قریب وہ سب اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ ہم ہمیشہ سے اکثر دیر راتوں تک ایک دوسرے کے گھر جمع رہتے تھے۔
سالوں پرانا ساتھ تھا، اسی لیے ماں باپ نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد میری اماں کمرے میں آئی اور مجھ سے فہد کے رویے کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ میں نے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر میری اماں میرے پاس بیٹھ گئیں، کہنے لگی، بیٹا، ہم نے بس یہ دیکھا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ بہت اچھے ہیں، خود بھی کافی شریف ہیں، نوکری اور تنخواہ یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ اگر لڑکا محنتی اور خوش اخلاق ہو تو لڑکی کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ تمہارے ابا نے بھلے ہی کم کمایا ہو، لیکن ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مجھے اور تم لوگوں کو خوشیاں دے، اور اسی لیے ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہی سبق تمہیں بھی سکھانا چاہتی ہوں کہ بھلے ہی فہد کی تنخواہ زیادہ نہ ہو، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا ہے تو تم بھی کبھی اس سے بلا ضرورت فرمائشیں نہ کرنا، ایسے سوال جواب نہ پوچھنا جس سے وہ بدزن ہو۔ اور مرد کو شکی عورتیں پسند نہیں ہوتی، اور عورت کو بے عزت کرنے والے مرد پسند نہیں ہوتے۔ اگر وہ تمہیں بے عزت نہیں کرتا تو تم بھی شک نہ کرنا۔ اماں نے مجھے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ میرے دل سے فہد کو لے کر جو بھی شک تھا وہ سب اماں کی باتوں سے ختم ہو گیا۔ اگلی صبح فہد مجھے پھر گھر لائے تھے۔ ان کے پاس سے پھر وہی پھولوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ میں نے کچا انڈا دودھ میں ڈال کر انہیں پیش کیا۔ انہوں نے جلدی سے پی لیا، کہنے لگے، ناشتہ میں اٹھ کر کروں گا، کل رات بہت کام تھا، میں تھک چکا ہوں، اب سونا چاہتا ہوں۔ وہ گہری نیند سو گئے تھے۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے دل میں جذبات امڑ رہے تھے۔ میرا شوہر میرے قریب تھا، ہم شرعی طور پر ایک دوسرے پر حق رکھتے تھے، اس لیے میں نے دھیرے دھیرے اپنے شوہر کے وجود پر انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ میری اس حرکت پر بھی ان کی آنکھ نہ کھلی تو میں نے آہستگی سے ان کی بنیان کو کاندھے سے سرکایا اور اپنے لب رکھنے لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں پوری طرح ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ ان کے کاندھوں پر دانتوں کے نشانات تھے، جیسے کسی لڑکی نے انہیں زور سے کاٹا ہو۔ میں نے آج تک کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، اس لیے میں یہ دانتوں کے نشان دیکھ کر ایک دم ہی گھبرا گئی تھی۔ پیچھے ہٹ کر میں اپنے شوہر کا بغور جائزہ لینے لگی۔ میں نے آہستہ سے ان کی بنیان کو وجود سے ہٹایا تو مجھے ایسے اور بھی نشان نظر آئے، جہاں کہیں دانتوں کے نشان تھے تو کہیں ناخنوں کے خروچے کے۔ میرا دل پوری طرح بند ہو گیا تھا۔ میرا شوہر رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلا رہا تھا، یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تیزی سے اٹھی اور اپنے شوہر کا موبائل فون لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے فون پر لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے ان کے انگوٹھے سے ہی لاک بھی کھول لیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا تھک کر آئے تھے کہ میری اتنی حرکتوں پر بھی وہ ذرا سا ٹس مس نہ ہوئے تھے۔ میں ان کا فون کھول کر میں چیک کرنے لگی اور میں نے سب سے پہلے میسیجز ہی کھولے۔ وہاں پر کچھ اس طرح کے میسیج تھے کہ جلدی آ جاؤ، تمہارے بغیر تو گزارا ہی نہیں، کمرے کی کنڈی لگانا نہ بھولنا، گجرے لیتے ہوئے آنا، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے میسیج تھے جن کو پڑھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر رات کو نوکری پر نہیں بلکہ کسی اور ہی چکر میں گھر سے باہر جاتا ہے۔ میں نے موبائل فون بند کر کے واپس اپنے شوہر کے سرانے پر رکھا تھا اور سارا وقت روتی رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے بات کروں، اس بارے میں کس کو بتاؤں۔ شام کو جب میرا شوہر اٹھا تو میرا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے شرمین، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آج نوکری پر نہ جاؤ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم چھٹی کر لو۔ میں نے جان بوجھ کر اسے گھر پر روکنے کے لیے بہانہ لگایا۔ وہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، میرا چھٹی کرنا ناممکن ہے، میری نوکری میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، اکثر تو عیدوں پر بھی مجھے جانا پڑتا ہے، بلکہ ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اس لیے تمہیں عادت ڈالنی ہوگی، اگر تم کہو تو میں تمہیں تمہاری اماں کی طرف چھوڑ دوں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، مجھے اماں کے گھر نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں دعا دلا دیتا ہوں، تم دعا کھا کر سو جانا، میں صبح لوٹ آؤں گا۔ میں چھٹی کروں گا تو کماؤں گا کیسے؟ میری نوکری میں چھٹی کرنے پر بہت زیادہ تنخواہ کٹ جاتی ہے، نوکری جانے کا ڈر الگ رہتا ہے۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا محبت سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے اپنے شوہر کی یہ محبت بالکل جھوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جو گل کھلا رہا تھا اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں مجھے خبر ہو چکی تھی، اور پھر وہ رات کے 8 بجتے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے اس کے فون پر میسیج آیا تھا کہ پھول لیتے ہوئے آنا۔ میں نے یہ میسیج پڑھ لیا تھا لیکن اپنے شوہر پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر جب گھر سے چلا گیا تو میں بھی کچھ فاصلے سے اس کے پیچھے پیچھے نکل پڑی۔ اب میری صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ایسی کون سی نوکری ہے جس کے لیے وہ روز دودھ میں کچا انڈا ڈال کر پیتا ہے۔
اتنا لمبا چوڑا ہونے کے باوجود اسے مزید طاقت کی ضرورت کیوں تھی؟ ایسی کون سی نوکری تھی کہ جس میں طاقت کا اتنا عمل دخل تھا؟ میرا شوہر موٹر سائیکل پر تھا اور میں رکشے میں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک دکان پر رک کر بہت سارے پھول خریدے تھے اور پھر وہ دوبارہ سے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ ایک بڑے سے علاقے میں داخل ہوا تھا جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے، اور پھر وہ ایک بڑے سے بنگلے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں اس بنگلے کے دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا کیا کروں۔ یہ کوئی فیکٹری یا کمپنی تو نہیں تھی، یہ تو کوئی بنگلہ تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ میرا شوہر کسی عورت کے لیے یہاں آتا ہے، لیکن وہ عورت کون ہے اور میرا شوہر کیا نوکری کرتا ہے، وہ کماتا کیسے ہے؟ یہ سوال تھے جن کا جواب جاننے کے لیے میرا بنگلے میں جانا ضروری تھا۔ میں نے اچھی طرح خود کو چادر میں لپیٹا اور بنگلے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ کسی گارڈ نے مجھے نہیں روکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک طرف اپنا شوہر نظر آیا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ بنگلے کے پچھلے حصے میں گیا تھا اور وہاں سے ایک چھوٹا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ اس دروازے کے ذریعے بنگلے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اس لیے میں بھی وہیں سے اندر گھس گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں پکڑی گئی تو شوہر کو صاف صاف بتا دوں گی کہ میں نے اس کے جسم پر کیسے نشانات دیکھے تھے۔ مجھے یہ خوف نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر غصہ کرے گا یا برا بھلا کہے گا۔ اگر وہ ایک بدکار آدمی تھا تو وہ مجھے چھوڑ بھی دیتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ میں ایک برے انسان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ میں چھوٹے سے دروازے سے جب اندر داخل ہوئی تو مجھے اپنا شوہر نظر آیا۔ وہ کسی عورت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے وہ پھولوں کی تھیلی اس عورت کو دی تھی۔ وہ عورت بہت امیر معلوم ہوتی تھی۔ مہنگے ترین کپڑے اور زیورات اس نے پہن رکھے تھے۔ وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے، مزید انتظار کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تمہارے بغیر سب کچھ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی اور میرا شوہر بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس سے آگے قدم بڑھانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، لیکن جب میں یہاں تک آ گئی تھی تو مزید سچائی جاننا میرے لیے ضروری تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بنگلہ خالی پڑا تھا، زیادہ ملازم نہیں تھے، اور گیٹ پر جو چوکی دار تھا اس نے بھی مجھے نہیں روکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بڑے بڑے بنگلوں میں تو سیکیورٹی بھی زیادہ آتی ہے، مگر یہاں مجھے کوئی خاص سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی تو میں اتنی آسانی سے اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر ایک 17 سالہ لڑکے کو قابو میں کرتے ہوئے اس پر حاوی تھا اور اسے بستر سے باندھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے بستر سے باندھا تھا اور پھر ایک انجیکشن اٹھا کر اس کے بازو میں پیوست کر دیا تھا اور اس عورت سے کہا تھا کہ آپ چلی جائیں، میں اسے آسانی سے سنبھال لوں گا، فکر نہ کریں۔ وہ عورت کمرے سے باہر نکلنے لگی تو میں جلدی سے کونے میں چھپ گئی اور پھر وہ اپنی ہیل کی ٹک ٹک کرتی بنگلے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سارے بنگلے پر نظر دوڑائی تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں اس وقت میرے شوہر اور اس 17 سالہ لڑکے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لیے پلٹتی، میرا شوہر کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا اور اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ کتنی دیر تک وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے قریب آیا اور غصے میں کہنے لگا، شرمین تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اسی لیے میں بھی آپ کے پیچھے نکل گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ سے کہوں گی مجھے اسپتال لے جائیں اور پھر اماں کی طرف چھوڑ دیں، لیکن آپ کے پیچھے پیچھے میں رکشے میں یہاں تک پہنچ گئی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا، جھوٹ مت بولو، میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے شک اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم میرے پیچھے یہاں تک چلی آؤ گی۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو گی۔ میں بری طرح گڑبڑا گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، تو پھر آپ ہی مجھے بتا دیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ کون سی نوکری ہے؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں پہنچایا اور پھر کہنے لگا کہ میں اس بنگلے میں نوکری کرتا ہوں۔ یہ لڑکا جو 17 سال کا ہے، یہ ایک ذہنی مریض ہے جو کسی سے قابو میں نہیں آتا۔ سارا دن تو جیسے تیسے اس کی ماں اسے سنبھال لیتی ہے، لیکن راتوں کو اس کی ماں کو بھی اپنی پارٹیز وغیرہ میں جانا آتا ہے۔ وہ ایک بڑے کاروباری آدمی کی بیوی ہے جسے اپنی اولاد سے کہیں زیادہ نائٹ پارٹیز عزیز ہیں، جبکہ اس کا شوہر پردیس گیا ہوا ہے، اسی لیے اس نے مجھے یہاں نوکری پر رکھا ہے۔ میں ساری رات اس لڑکے کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اسے اتنے زیادہ دورے پڑتے ہیں
کہ یہ کبھی مجھے کاٹتا ہے تو کبھی مارتا ہے، کبھی نوچنے لگتا ہے، اس لیے اکثر میں نیند کا انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ اب یہ ساری رات سوتا رہے گا اور میں بس اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ صبح کے وقت جب مالکن واپس لوٹیں گی تو میں بھی گھر واپس آ جاؤں گا۔ یہی میری نوکری ہے۔ ایک 17 سال کے جوان لڑکے کو سنبھالنے کے لیے مجھے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مجھ میں طاقت نہ ہوگی تو میں اس لڑکے کو قابو نہیں کر سکوں گا۔ اب تمہیں شاید سمجھ آ گیا ہوگا کہ میری نوکری کیا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے نظریں جھکائیں اور کہا، پھر آپ پھول کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ مالکن مجھ سے روز ہی پھول منگواتی ہے۔ دراصل وہ پھول والا میرا جاننے والا ہے، اس کے پاس بہت اچھے قسم کے پھول ملتے ہیں اور وہ مجھے صحیح داموں پر لگا دیتا ہے، اس لیے مالکن نے یہ کام میرے حوالے کر رکھا ہے۔ میں انہیں اکثر ہی ایک سے بڑھ کر ایک پھول لا کر دیتا ہوں اور بدلے میں وہ مجھے اچھے خاصے پیسے دیتی ہیں، میرا بھی کمیشن نکل آتا ہے۔ اب تو تمہیں تسلی ہو گئی ہوگی کہ میں کیا نوکری کرتا ہوں اور کیسے کماتا ہوں۔ میں نے نظر چرا کر کہا، آپ مجھے پہلے بتا دیتے فہد تو میں یوں آپ پر شک نہ کرتی۔ میرا شوہر مسکرایا اور کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کو مجھ پر کتنا بھروسہ ہے، وہ میری محبت پر کتنا یقین رکھتی ہے، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں میرے کردار پر ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ میں نے شرمندگی سے معافی مانگی تو میرے شوہر نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ پھر کہنے لگا، پتہ ہے تمہیں چوکیدار نے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اپنے شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی نہ کبھی میرے پیچھے ضرور آؤ گی، اس لیے میں نے چوکیدار کو تمہارا حلیہ بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی یہ عورت آئے تو اسے اندر آنے دینا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارا شک کا بت خود چکنا چور ہو۔ اگر میں اپنی زبان سے تمہیں اپنا سچ بتاتا تو شاید تم یقین نہ کرتی، لیکن اب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ مالکن اب صبح سے پہلے واپس نہیں لوٹے گی اور چھوٹے مالک کو بھی میں نیند کا انجیکشن دے کر سلا چکا ہوں۔ تم ساری رات میرے ساتھ یہاں سکون سے گزار سکتی ہو، لیکن صبح ہوتے ہی میں تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں تمہیں تنہا واپس بھیجنا میری ذات کو گوارا نہیں۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے مجھے اسی کمرے میں رات گزارنے کے لیے چھوڑ دیا، خود واپس اپنے چھوٹے مالک کے پاس چلا گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا اور مالکن واپس لوٹی تو میرے شوہر نے مجھے مالکن سے ملوایا اور پھر مجھے لے کر واپس گھر آ گیا۔ میں اپنے شوہر کی نوکری کے بارے میں بھی جان چکی تھی اور اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں۔ وہ 17 سال کا جوان لڑکا تھا، اس سے سنبھالنا کسی عام آدمی کے پاس کی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت زیادہ معافی مانگی تھی، محبت سے انہیں سینے سے لگا لیا تھا، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیا تھا۔ کبھی کبھی انسان جو سوچتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ مرد ذات بے اعتبار ہوتی ہے، لیکن میں جب بھی فہد کو دیکھتی تو مجھے لگتا کہ فہد سے زیادہ قابل اعتبار انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میرا شوہر کسی غلط راستے کا مسافر نہیں تھا، بلکہ وہ حق حلال کی روزی کما رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا اور بھی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں سب عورتوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے شوہروں پر شک کرنے سے پہلے ایک دفعہ سچائی جان لیں۔ اگر میں اپنے شوہر کے پیچھے نہ جاتی تو شاید یہی سمجھتی کہ میرا شوہر کسی غیر عورت کے چکر میں ہے، شاید اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے، جبکہ حقیقت میں دور دور تک ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اپنے شک کے ہاتھوں اپنی زندگی خراب نہ کریں۔